السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام کو یہ بات معلوم ہے کہ لگاتار حج کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی اس درس سے اور انشاءاللہ اس کے بعد کے دروس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، اس حج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی ہے، مشہور و معروف حدیث، جس میں حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کریں گے، تاکہ حج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک افعال کی روشنی میں ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ عرض کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے اس کو حجۃ الوداع عام طور پر کہتے ہیں، حجۃ الوداع۔ دیکھیے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، جس کے والم نمبر 5 پیج نمبر 123 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری حج تھا، سب سے آخری حج تھا یہ۔ سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مزید فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع، جو آخری حج، اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حجۃ الاسلام۔ حجۃ الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا، اسلام کے آ جانے کے بعد، قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہو جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ ہے، وہ مشن جب آگے بڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی ایک حج کیا، اس کے علاوہ کوئی حج نہیں کیا۔ حالانکہ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک حج کیے، کچھ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کر لیے تھے، اور کچھ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد کیے، لیکن یہ سارے حج ہجرت سے پہلے۔ ہجرت کے بعد صرف ایک ہی حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجۃ الاسلام۔ سامعین کرام، یہ جو حج ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر بیان فرمایا ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے، اس کو حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حجۃ البلاغ۔ اس کو حجۃ البلاغ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آخری حج کیا تھا، تو تمام لوگوں کو کہا تھا کہ حج کے لیے چلو، اور جب وہ لوگ حج کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب میں حج کروں گا تو مجھ کو دیکھ کر کے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ کو دیکھ کر کے حج کا طریقہ سیکھ لو، کیونکہ شاید اس کے بعد میں حج نہ کروں۔ تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجۃ البلاغ، کیونکہ اس حج میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی روشنی میں پورا کا پورا حج سیکھا اور دیکھا، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجۃ البلاغ۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حج کے آخری مرحلے میں، اور اس سے پہلے جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری نبوت کے بعد، ہجرت کے بعد، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے تمام اصول اور فروع لوگوں کو بتلا دیے اور سمجھا دیے، اور پورا نبوت کا جو بھی علم اللہ نے دیا تھا اس کو لوگوں تک پہنچا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہی حج ہے، حجۃ الوداع، اسی لیے اس کو حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر کمپلیٹ کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے اعتبار سے تمہارے لیے پسند کر دیا۔ تو سامعین کرام، یہ حج کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجۃ الوداع ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ کل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے شروع کیا، کب اس کا اعلان کیا، کس طرح سے حج کیا،
تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے ان پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔